کم سا میں نا آپ کے سامنے ایک سچویشن ڈسکس کرنے لگا ہوں, اور ایز ایک لیڈر کے طور پہ, اپنے کام کا ہر بندہ لیڈر ہوتا ہے, تو اس سچویشن کو میں نے بھی بڑا فیس کیا جی. وہ سچویشن یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری ٹیم میں کوئی ٹیم ممبر ہوتا ہے جو کہ قابل ہوتا ہے, بنیادی طور پہ اچھا انسان ہوتا ہے, شریف النفس ہوتا ہے, لیکن وہ پنکچول نہیں ہوتا, یا کہہ لیجئے کہ وہ ٹائم کی اس اہمیت کو نا وہ جانتا نہیں ہوتا. اچھا, میری تو جہاں بڑی بڑی زندگی کی میں بے شمار کمی ہیں, لیکن ایک کمی یہ بھی ہے کہ میں بڑا ہرٹ ہوتا ہوں جب میرا کوئی ٹائم ضائع کرے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم ذرا انالائز کریں کہ لوگ پنکچول کیوں نہیں ہوتے, لوگ ٹائم کو اہمیت کیوں نہیں دیتے. یعنی کچھ لوگوں کو, یہ سوال یہ بھی ہے, کچھ لوگوں کو کیوں چیک اینڈ بیلنس سے گزارنا پڑتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ہونا چاہیے خود ہی. مجھے بڑا اچھا لگا, مونٹیسری ہوتا ہے نا سر, چھوٹا اسکول, اس میں ٹیچر پہلے پہنچتا ہے, بچے بعد میں آتے ہیں, وہ ریسیو کرتا ہے, آجو 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 بچوں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کلاس روم میں پہنچ جاتے ہیں, پھر بعد میں کوئی پروفیسر آتا ہے, وقت بدل جاتا ہے. نہیں, ایک ایکسٹریم دیکھیں, چھوٹا جو ہے وہاں ٹیچر ریسیو کر رہا ہے, جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ سب نے بیٹھے ہونے اور میں نے آ جانا ہے. تو یہ جو مزاج ہے ایزی لینے کا, ایز گرانٹیڈ لینے کا, کہ خیر وقت ہی ہے نا, لنگ جائے گا, اپنے کو لہائی کی ہے, وقت ہی ہے, اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی. یہ مائنڈ سیٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. ایسا کیوں؟ میں بڑا لکی ہوں, میں نے کوئی آلموسٹ 12 سال کراچی میں کام کیا. سو جب میں کراچی سے لاہور آیا تو کافی دیر کے لیے میں بہت فرسٹریٹ رہا کہ یار میں کی کر بیٹھا ہوں. وہاں پہ جو لیول آف پروفیشنلزم ہے نا وہ بہت ہائی. یہاں پہ آپ کو نا ایکسکیوزز ملیں گے, جیسے میرا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, بارش میں رش زیادہ تھا, میرے رات کو طبیعت خراب ہو گئی, اس لیے میں. آپ یقین کریں 12 سال میں وہاں پہ رہا ہوں اور ہائر مینجمنٹ لیول پہ رہا ہوں, میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ وی ہیو ناٹ پروگرامڈ. ٹھیک ہے, میں ٹیچنگ کرتا ہوں, میں شاذی سے بتا رہا تھا, وہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس, کیا ہوا سر لیٹ اٹھا تھا. اچھا کیا ہوا سر وہ آرام نہیں بجا. میں کہتا ہوں یار کہ مجھے آج تک الارم بجانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. ان مائی ویو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا, یہ شروع ہوتی ہے آپ کے بچپن سے, اور آپ میں جو پیرنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم کا احساس دلا دیا, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا سکھا دیا, تو آپ سمجھے کہ وہ پروفیشنلی بہت سکسیزفل ہوں گے. اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا, ایک اس کا ایک میٹرکس ہے, ایک ماڈل ہے امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ کا, وچ از بائی اسٹیون کوے, ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ وہ ہے جو آپ کی جاب کے آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر فرض کیجئے آپ دیر سے آتے ہیں, مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایچ آر, سب سے پرائم رسپانسبلٹی ان کی کیا ہے؟ اٹینڈنس ریکارڈ. Because that will go into the leave record and leave record will go into the payroll and all that. پتہ چلا آپ ہی وہ دو جو ہے نا 1 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے, تو وہ جو مین فوکس اس کے کام کا ہے وہ تو نہیں کر پا رہی. ٹھیک, ہمارے ہاں نا لاہوریوں میں اور پنجابیوں میں ایک ایشو ہے, کہتے دیر نہ لاؤں تو عزت بہت ہی ہوتی ہے. میں نے ایک ساتھ نے مجھے کہا, لٹرلی کہا, شادی پہ کہ لیٹ گئے. میں کہا تو لیٹ کیوں ہے؟ کہتے لیٹ اور عزت ہوتی ہے. میں کیسے عزت ہوتی ہے؟ کہتے لوگ گلاں کر دیں گے, وہ یار ابھی تک پہنچیا نہیں, وہ کیوں نہیں آیا, وہ کیوں نہیں, یار دیٹس اوکے. وہ ایک شادی کا ایونٹ ہے, یہ ایک جاب ہے, اور جاب میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ میری کمٹمنٹ ٹو مائی روٹین ہے. آئی نیڈ ٹو بی دیئر ان ٹائم. لاٹ آف پیپل جو یہ بچے کہتے ہیں, انہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار مجھے آج تک زندگی میں اپنے بچوں کو یہ کہنا ہی نہیں پڑا کہ تم اٹھو. آج تک زندگی میں نے اپنے کسی بچے کو اٹھایا نہیں, نیور ان مائی لائف. رائٹ, وہ خود ہی اٹھتے ہیں, خود ہی تیار ہوتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور آج بھی سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ون آف مائی سن از ان بزنس. چاہتا جب اس نے کاروبار شروع کیا تو کہتا ہے ڈیڈ آئی ایم اسٹارٹنگ مائی بزنس. میں نے کہا ایک شرط ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا کاروبار کو نوکری کی طرح سے کرنا ہے. کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے نوکری میں صبح 9 بجے جاتے ہیں نا, تو کاروبار میں بھی 9 بجے جانا ہے. یہ نہیں کہ میرا اپنا کاروبار ہے میں 10 بجے چلا جاؤں, 11 بجے چلا جاؤں, 12 بجے چلا جاؤں. آپ یقین کریں ان ٹائم وہاں پہنچا ہوتا ہے. تو ان مائی ویو یہ ہماری عادت ہے, یہ ہماری عادت ہے.
اگر آپ نے فجر کی نماز کی عادت ڈالنی ہو تو کتنے دن پڑھتے ہیں؟ 40 days. وائے عادت بن جاتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایسے کر کے اٹھے گا جلدی. ابھی اذان ہوئی نہیں ٹک کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس دلانا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کہ اگر میں ٹائم پہ جاؤں گا تو مجھے کیا بینیفٹس ہوں گے, وہ احساس ہے. آئی تھنک لیک آف جو ہے نا احساس. اچھا مجھے نا کام بھائی اس میں نا جو ایک, کیونکہ آپ نے جس ایک فلسفی کو ٹچ کیا نا, یہ بڑا واقعی مجھے لگتا ہے 7 ہیبٹ نا بچے کو پڑھانی چاہیے, اور واقعی کئی اسکولز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے اس وقت. دنیا کے مؤثر لوگوں کی 7 عادات, فرسٹ کم فرسٹ. اچھا ایک نا میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے جب نفسیات کو, سائیکالوجی کو, اور بالخصوص کال ینگ کو پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. یہ بائی برتھ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو جاتے ہیں. پیدائشی 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں کام صاحب جو پرو ایکٹیو, پلانر, کمٹمنٹ آرگنائزرز ہوتے ہیں. ان کی نیچر میں ہوتا ہے یہ جب تک کوئی چیز آرگنائز نہ کریں, پلاننگ نہ کریں, کمٹمنٹ نہ, ان کو چین ہی نہیں آتا. ان کو چیزیں بے ترتیب بھی بری لگتی ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا, ان کے مزاج میں ہوتا ہے ویکھ لیں گے, کر لیں گے, ویکھی جائے گی, یہ ہو جائے گا. اچھا یہ کیجولنس ہوتی ہے. اچھا نہ یہ اچھا ہے اور نہ یہ برا ہے, یہ دونوں ہی مزاج ہے. اصل میں جو یہ مزاج ہے جو کہتا ہے جی ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہر چیز پہلے سوچنا چاہیے, آرگنائز کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا ہوتا ہے سم ٹائم ٹو گو ود فلو. کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. بالکل. اس کو جو دوسرا مزاج ہے جس کو ہم نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی بیکری, ان کو آرگنائز کرنا, پلاننگ سیکھنی ہوتی ہے. یعنی ایک دنیا میں جو بلڈ پریشر ہے نا اور سٹریس ہے وہ زیادہ ان کو ہوتی ہے جو زیادہ آرگنائز کرتے ہیں. پرفیکشنسٹ جو ہے ان میں پرفیکشن ہوتی ہے. وہ تو لائن بھی ڈرا کرتے ہیں تو وہ نوٹ بھی کریں گے تو ترتیب سے نوٹ کریں گے. وہ بیٹھیں گے بھی تو ان کے بیٹھنے میں ایک سیمیٹری ہوگی. وہ کیجول نہیں ہوں گے. وہ ہر چیز میں ایک پلاننگ, آرگنائز کرنا, پوائنٹس بنانا, اس طرح چلیں گے. تھوڑے لوگ ہیں. دوسرا جو مزاج ہے جو سوسائٹی میں پایا جاتا ہے اور قدرت نے پیدا کیا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ سر اس کو کہیں نہ کہیں ضرور لکھ لیجئے گا کہ آرگنائز ہونا, پنکچوئل ہونا اور کمٹمنٹ سیکھا جا سکتا ہے. میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو تھوڑے کمیٹڈ نہیں ہیں, پنکچوئل نہیں ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہیں, ان کو کیا مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں زندگی میں؟ یعنی اب سر یہ ورسز ہے, 2 ورسز میں سمجھ گیا. یہ ہے اٹس ریئیکٹیو ورسز پرو ایکٹیو. اس میں ذرا مزاج سمجھیے گا. جو پرو ایکٹیو ہے یہ وہ لوگ ہیں, یعنی ہم چاہ رہے ہیں پرو ایکٹیو ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے آرگنائز کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اسٹریٹجی. میں آنے سے پہلے میں نے ندا کو ایک پرفارما دیا, میں کہا پرنٹ نکال لیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے پلاننگ کی, ہم نے سر کو پہلے بتایا, ہم نے سیشن رکھا, ہم نے ریکارڈ کیا, ہم نے ٹائم پہ ایڈٹ کروایا, جو چیزیں نوٹ کرنے والی وہ بتائیں. یہ ہے پلاننگ پرو ایکٹیونیس. اچھا ایک ہے چلیں ہم آتے ہیں نا جی دیکھیں گے, ہو جائے گا, کر لیں گے. تو ریئیکٹیو ورسز پرو ایکٹیو میں ریئیکٹیو ہے سر پہ پڑے گی دیکھ لیں گے جی, پرو ایکٹیو ہے نہیں پہلے پلاننگ کرنی ہے. اگلے دنوں میں بچوں کا فلیکس آنے والا ہے, 5-6 ہزار بچہ آنا ہے سر جی, اور کئی طرح کے چیلنج آنے ہیں. ان کے ایٹیٹیوڈس کے مسئلے ہیں, وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں, ان کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا, انہیں یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. پرو ایکٹیو کو میں چاہوں گا سر کہ کچھ فائدے آپ بتا دیں کیا ہوتے ہیں اگر کوئی پرو ایکٹیو ہے تو. یعنی میں نے پنکچوئل سے بھی نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہوں, پنکچوئل پلس پرو ایکٹیو ہے, اس کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیے پرو ایکٹیو میں سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ ایکسلنس کا ہے. ڈو یو نو واٹ از ایکسلنس؟ بولے, ڈو یو نو واٹ ڈو یو مین بائی ایکسلنس؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا کتنا استعمال ہوتا ہے. مینیجریل ایکسلنس, پروفیشنل ایکسلنس, پرسنل ایکسلنس. وی اسٹل ڈونٹ نو دا میننگ آف اٹ. سر ایکسلنس کا مطلب ہے بریکنگ یور اون ریکارڈس, ریزنگ دا بار ایوری ٹائم. مجھے اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل میرا بار ہے کیا تو میں بریک کیسے کروں گا؟ ہاؤ ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ سو نمبر 1 پرو ایکٹیو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایکسلنس کو پرسو کرتے ہیں, عمدگی کو. نمبر 2 بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میرا بار کیا ہے, رائٹ, what record I have to break, you are focused. Number 2 is you are focused. چونکہ آپ فوکسڈ ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, پھر
آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اچیو کرتی ہیں, بیکاز یو آر فوکسنگ ہیئر. سو آل دی ایکٹیویٹیز آر فوکسڈ وٹ یو آر اچیونگ اوور ہیئر, رائٹ. اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ وہ ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں کہ آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, یو ول گیٹ اے سیٹسفیکشن اینڈ اے سکسیس ایز ویل. ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے یہ پرو ایکٹیو ہے کیا؟ یہ سوچ ہے, سوچنے کا انداز ہے. آپ نے سوچا, شی ٹولڈ می, کل یہ آپ نے سوچا ہے میرے ساتھ کون سا بندہ ہے جس کو میں لے جا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک, آپ نے سوچا ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے سوچا یار کہ میرا ٹاپک کیا, اس ٹاپک میں یہ بندہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. واٹ واز ہیپننگ, سوچ. دنیا میں جب بھی کوئی چیز بنتی ہے نا تو سب سے پہلے اس کا ایک دماغی خاکہ بنتا ہے, پھر اس کا عملی خاکہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. سو آج وی آر ڈوئنگ اٹ بیکاز وی آر ہیونگ عملی خاکہ. سو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے کامیابی لینی ہے نا تو وہ سوچ سے شروع ہوگی. بالکل ٹھیک بات. اینڈ سوچ از پرو ایکٹیو. دیٹس ویری سمپل. واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, میں ابھی ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ یو ہیو نو آئیڈیا واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا کمنگ ٹائم. اے آئی, ورچوئل ریالٹی, augmented reality is going to change your life in next 3 years. آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ٹھیک کیا ہونے جا رہا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے, مجھے پرو ایکٹیولی سوچنا ہے کہ یار 3 سال کے بعد اگر میرے اس فنکشن میں اے آئی آئے گی تو کیا مجھے آج سوچنا ہے, آج کرنا ہے. اور سب سے بڑا شاید اس میں فائدہ یہ ہے کہ اٹ ول ہیلپ یو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژنس. ویری نائس, کیونکہ آپ پہلے سے تھوڑا سا سوچتے ہیں تو آپ کا جو رائٹ ڈیسیژن ہے وہ ہوتا ہے جی. ٹھیک, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیسیژن کی افیکٹونیس بیس کرتی ہے اس کے آلٹرنیٹیوز کے اوپر. مور ٹائم مور آلٹرنیٹیوز. یا سو اس مین دیٹ یو کین میک اے ویری گڈ, بیکاز اگر آپ نے کبھی ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس دیکھا تو کیا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی اے پرابلم, ڈیفائن اے پرابلم, یو نو فائنڈ دا سولوشنس, ایویلویٹ دا سولوشن, گیٹ یو نو سلیکٹ ون سولوشن اینڈ امپلیمنٹ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیژن میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے زیادہ سولوشنز ہوں گے اتنا ہی بہتر آپ ڈیسیژن کر سکیں گے. تو اگر میں یہاں پہ آگے کروں گا اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں, I don't have much time to think about more solutions. If I'm here اور یہاں پہ میں نے ڈیسیژن کرنا ہے, I have too much time to make it. اور یہی بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, یہی بات ٹائم مینجمنٹ. ایک سر ایڈ کر دوں سر آپ کی اجازت سے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جتنے پرو ایکٹیو لوگ ہیں نا ان کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے, ایک ہینڈل کرنا اور کنٹرول کرنا ان کا اچھا ہوتا ہے. یہ سب کے سب نا حالات کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. یہ آپ کو یہ ایک, کیونکہ سر نے پہلے کہہ دیا سوچنے کا انداز ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا نام کیا ہے, پرو ایکٹیونیس. اس کے مقابلے میں ریئیکٹیو جتنی دنیا آپ کو ملے گی نا, پروفیشنلز ملیں گے, ان کے اندر 3 مزاج کامن ہیں. گلا شکوا کرتے رہیں گے, وہ کہیں گے جی یہ کچھ نہیں بدلنے والا, یہ ایسے ہی ہے. اچھا ہمارے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ لگے گا کچھ آپ کے 7 لوگ ہیں جو کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں ہیں. ہم سٹوریز دیکھتے ہیں سر, میں کہتا ہوں ہر کامیابی کی کہانی اس یونیورسٹی میں موجود ہیں. اللہ غریق رحمت کرے رؤوف صاحب کو, جب انہوں نے کبھی آغاز کیا ہوگا, چھوٹا سا آغاز ہوگا, اور وہاں سے کرتے 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 آج یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی امنگ دی ایک بڑی یونیورسٹی کہوں. ود ڈیو رسپیکٹ اگر میں یہ لکھ دوں کہ یہ سولوشن مائنڈ سیٹ ہے اور یہ پرابلم مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ پرابلمس آتی ہیں, یہاں پہ سولوشنز آتے ہیں. وائی, بیکاز آلریڈی آپ کے پاس ٹائم ہے. اور ٹریجڈی میں چاہتا ہوں ایک یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایگزامپل. میں نے ابھی ریسنٹلی نا ایک طوطا لیا ہے, را پیرٹ, تو اس کو میں نے پنجرے میں رکھا ہوا ہے. اچھا میں نے ایک عادت بنا دی, وہ رات کو کیا کرتا ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے اور وہ میری گرل کے اوپر چڑھ جاتا ہے, وہاں سوتا ہے وہ. صبح میں نا 7 ساڑھے 7 بجے جب اٹھتا ہوں, سب سے پہلے اس کو میں اس کے وہ نکالتا ہوں, اس کو صاف کرتا ہوں, اس پہ دانہ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد میں پانی ڈالتا ہوں. آپ اس کو کرتے ہوئے صرف مجھے 1 ہفتہ ہوا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایگزیکٹ اس ٹائم پہ آگے نا وہ پنجرے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ٹائم پہ یہاں پہنچوں گا تو مجھے کھانا ملے گا. اچھا اس نے مجھے بھی ٹائم مینجمنٹ سکھا دی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا انتظار کر رہا ہے, وہ بھوکا ہے. سو آئی آلویز گیٹ 5 minutes ارلیئر دین دیٹ, اور میں جا کے اسے کھانا دیتا ہوں. اینڈ پلیز ریممبر ہم انسان ہیں. سورہ رحمان میں 3 آیت میں کہا جاتا ہے خلق الانسان.
میری بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے، احسن تقویم میں ہے، بہترین فارم میں، بہترین فارم میں ہے. وہ طوطا اپنے فائدے کے لیے ٹائم مینیج کر رہا ہے، میں ایز اے انسان نہیں کر رہا. کتنی بڑی زیادتی اور ظلم ہے، آپ سوچ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے سر. جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں نا سر، ان کی زندگی میں ایک جسے کہتے ہیں نا سر کلیئرٹی آف مائنڈ وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹرو. یہ ہمیشہ کنفیوز کنفیوز ایبسولوٹ. مجھے وہ نیشنز کنفیوز ملی ہیں جو ایکٹیو ہیں. مجھے تمام پرو ایکٹیو نیشنز جو ہیں ان میں سیٹسفیکشن کلیئرٹی جو ہے، یہ جو ایک کلیئر مائنڈ ہونا ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے جی ان کی. اسٹریس لیول بہت کم ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. اسٹریس لیول بھی کم ہوتا ہے. لیسر اسٹریس. آپ کے خیال میں اگر کوئی پرو ایکٹیو ہے، تھوڑا سا پہلے پلاننگ کرتا ہے، اس کے بعد کام شروع کرتا ہے، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے جی. آپ کریٹو ہوتے ہیں، آپ زیادہ انوویٹو ہو کے کریٹو ہو کے سوچتے ہیں. کریٹو اینڈ کرٹیکل تھنکنگ. اور جی ایبسولوٹلی. اور ویری نائس. پرو ایکٹیو بندہ ایک بگر پکچر کو دیکھتا ہے جی بالکل. پھر اس کے سب گولز بناتا ہے، پھر ایک اسٹریٹجی بناتا ہے اور پھر لے کے چلتا ہے. اچھا یہ جو یاد رکھیے گا، جو اچانک کچھ زندگی میں آ جانا نا، یہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں نا اور بس چھوٹ گئی ہے، تو آپ اس لمحے کہتے ہیں میں دنیا کا سب سے ان لکی انسان ہوں. لیکن 2 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے اس بس کا حادثہ ہوا اور کوئی بھی نہیں بچا. وہی کھڑا بندہ کہتا ہے میں لکی ہوں. تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں نا جی، ان میں جو میڈم نے کہا وہ زیادہ سٹیبل، گہرے اور مضبوط ہوتے ہیں بنسبت کس کے؟ پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو کے. ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا، میں نے ایک ایکٹیویٹی وہاں شروع کروا دی تھی. ایکٹیویٹی یہ تھی کہ ہم نے ڈے کلوز کرنے سے پہلے جو کچھ دن میں کیا ہے اس کو ایک میسج کی شکل میں لکھنا ہے، جو ٹاسک ڈن ہے، اور جو کل آ کے کرنے ہیں ایک میسج وہ لکھنا ہے. یعنی 2 میسج ہر بندے کے، ہر ریسورس کے 2 میسج آ رہے ہیں. آج کیا کیا ہے اور کل کیا کرنا ہے. 3 مہینے کے بعد مجھے سی او نے بلایا. ان کا سر ہماری جو پرفارمنس ہے وہ 55% بڑھ گئی ہے. ان کے پاس ٹولز سے ایچ آر کی پرفارمنس کے دیکھنے کے. انہوں نے کہا سر 55% پرفارمنس بڑھ گئی صرف 2 کاموں سے. ہر بندہ دیکھتا ہے میں نے آج کیا کیا ہے، اور ہر بندہ جانے سے پہلے سوچتا ہے جب میں نے کل آنا ہے اس ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. تو سوچنے والی بات ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم کل کہتے ہیں کل آ کے دیکھ لیں گے. کیا ہم جانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کل جب ہم آ کے بیٹھیں گے تو کیا سچویشن ہوگی؟ پروفیشنلی یاد رکھیے گا، یو آر دا بیسٹ پروفیشنل اف یو ہیو این آلٹرنیٹیو پلانس. کانٹیجنسی پلان ان کے پاس ہمیشہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. دے آلویز ہیو اے کانٹیجنسی پلان. وائی؟ پہلے سوچا ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. سو یو آلویز ہیو دی کانٹیجنسی پلان وین یو آر پرو ایکٹیولی پلاننگ. جی سر جی بہت شکریہ.